انتہائی کم شرح خواندگی۔ اس انتہائی اہم مسئلہ کو ہم نے قصداً بہت سے ذیلی عنوانات سے مؤخر کیا کہ ان پر بحث سے پہلے شرح خواندگی سے متعلق ہمارے نقطۂ نظر کو اپنی روح کے ساتھ سمجھنا ممکن نہ ہوتا۔ باب پنجم میں ہم نے تعلیمی صورتحال کا جو عمومی تجزیہ پیش کیا تھا، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہماری شرح خواندگی سالانہ 8% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ہماری شرح خواندگی 26% ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں آج کی ترقی یافتہ اقوام کے برابر پہنچنے کے لیے مزید 140 سال چاہئیں۔ ان تعلیم یافتہ لوگوں میں سے بھی آدھے وہ ہیں جو صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں یا پرائمری تک پڑھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا تناسب یہ ہے کہ ہر 1000 کی آبادی میں صرف 5 افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم اپنے بجٹ کا صرف 2.2% یعنی 2.2% حصہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، جو دنیا کی کم ترین سطح گنی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم کس طرح شرح خواندگی بڑھائیں۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں اور دونوں کو بروئے کار لایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ اصول طے کر دیا جائے کہ آئندہ پرائمری لیول سے کم کسی بھی ناخواندہ شخص کو کوئی بھی ملازمت نہیں دی جائے گی اور اسے ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں دیا جائے گا۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں پر ملازمت کی پابندی لگائی جائے۔ اسی قبیل کی دوسری سہولیات کے بارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا جائے۔ اس سے عوام میں تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی طرف راغب ہوں گے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ناخواندگی کے خلاف پورا جہاد شروع کیا جائے۔ وہ یہ کہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ ایف اے اور اس سے اوپر لیول کے جتنے بھی تعلیم یافتہ افراد ہوں، ان میں سے کوئی 4 افراد مل کر 10 سال سے کم عمر کے 120 لڑکے یعنی فی کس 30 لڑکے ایسے تلاش کریں جو اس وقت تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوں اور ان کو اپنے اسکول میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کریں۔ عمارت کے ضمن میں کوئی قید نہ ہو، کچی ہو یا پکی، بس 4 کمرے ہوں یا پھر 2 مساجد کو ملا کر ایک میں 2 کلاسز اور دوسری میں 2 کلاسز کا اجرا کیا جائے۔ ان طلباء پر کتابیں خریدنے کی کوئی پابندی نہ ہو اور ان کو ماہانہ 10 روپے وظیفہ دیا جائے، بشرطے کہ ان کی حاضریاں پوری ہوں۔ اگر اس سے وہ تختی اور سلیٹ خرید سکیں۔ ان طلباء اور ان کے والدین کو مسلسل تعلیم پر آمادہ کرنا اساتذہ کی ذمہ داری ہو۔ ان اساتذہ کو ماہانہ 1000 روپے کی تنخواہ دی جائے اور ان کی سب سے اہم شرط ملازمت یہ ہو کہ ان کی ملازمت کا انحصار طلباء کی تعداد پر ہے۔ طلباء کو ایسے دنوں میں اضافی چھٹیاں دی جائیں جب ان کو اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا ہو۔ مثلاً فصلوں کی بوائی یا کٹائی کے وقت ان کو 1 ہفتے کی چھٹیاں دی جائیں۔ اس کے بدلے میں ان کی گرمیوں کی چھٹیاں کم کی جائیں گی۔ اس جہاد کا یہ فائدہ ہوگا کہ پوری قوم میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک دائرہ پیدا ہو جائے گا۔ خصوصاً دیہاتی علاقوں کے لوگوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا رجحان بڑھے گا۔ اس تجربے کے عملی پہلو کے پیش نظر طلباء کی تعداد میں بھی کمی بیشی کی جا سکتی ہے اور اساتذہ کی تعلیمی معیار میں بھی اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ایف اے پاس یا اس سے اوپر کے کسی فرد کے بے روزگار رہنے کا کوئی بہانہ نہ رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم اپنے قومی بجٹ کا 5% حصہ تعلیم کے لیے مختص کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیمی شعبے کے لیے مزید 6 ارب روپے آ جاتے ہیں۔ فرض کیجئے 1 لاکھ افراد اس تعلیمی جہاد میں بطور اساتذہ شریک ہو جاتے ہیں تو ان کی سالانہ تنخواہیں 1 ارب 20 کروڑ روپے بنیں گی۔ فرض کیجئے ان اسکولوں کے قیام پر اتنی ہی رقم مزید خرچ ہو جاتی ہے۔ ان اسکولوں کے اخراجات کم سے کم رکھے جائیں گے، پھر بھی ہمارے پاس تعلیم کی دوسری مدوں میں خرچ کرنے کے لیے موجودہ سے 3.5 ارب روپے زیادہ ہوں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ پیسے کا نہیں بلکہ عزم، ارادے، صحیح منصوبہ بندی اور ایک نئے معاشی نظام کی تشکیل نو کا ہے۔
پرائمری سطح کا نصاب۔ پاکستان میں پرائمری سطح کی تعلیم کا نصاب بھی خلط مبحث کا شکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تمام بچے کئی کلو وزنی بیگ روزانہ اسکول لاتے جاتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں جہاں تک وسائل اجازت دیں ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے خیال میں پرائمری سطح پر 5 مضامین ہونے چاہیے، یعنی اردو ایک علاقائی زبان، ریاضی، اسلامیات اور معلومات عامہ، جس میں سائنس اور معاشرتی علوم اکٹھے ہوں۔ ہر اسکول میں ٹی وی ہو اور تعلیمی چینل کے ذریعے سے ہر کلاس کے لیے روزانہ ٹی وی پر ایک دلچسپ پروگرام ہو۔ اس طرح بچے تفریح میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ہر اسکول میں ایک تعلیمی کمپیوٹر ہو، بچوں کو کوئی ہوم ورک نہ دیا جائے۔ اس طرح طلبہ اور والدین بے جا بوجھ سے بچے رہیں گے اور اساتذہ اپنے حصے کی ذمہ داری والدین کو منتقل نہیں کریں گے۔ پرائمری اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریوں کو رواج دیا جائے، جس میں بچوں کے لیے دلچسپ کتابیں ہوں، اور ہر بچے کے لیے یہ لازم ہو کہ وہ 15 دن میں ایک کتاب ایشو کروائے۔ اس طرح قوم کے بچے شروع ہی سے مطالعے کے خوگر ہو سکیں گے۔ جن پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں 100 روپے ماہانہ سے زیادہ نہ ہوں، انہیں حکومت کمپیوٹر، ٹی وی اور لائبریری کی کتابیں فراہم کرے۔ تمام اسکولوں، سرکاری اور پرائیویٹ دونوں کے لیے ایک ہی لباس مقرر کیا جائے تاکہ طبقاتی تفریق پیدا نہ ہو۔ کاپیوں کی بجائے پرائمری لیول پر اچھی سلیٹوں کا استعمال کیا جائے۔ اس سے والدین خرچ کی ایک بڑی مد سے بچ جائیں گے اور دوسری طرف ملکی زر مبادلہ بھی بچ سکے گا۔ امتحانات کا سسٹم۔ پاکستان میں امتحانات کا کوئی ایک سسٹم نہیں۔ اکثر سرکاری اسکولوں میں مارچ میں امتحانات ہوتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ میں اب دسمبر میں امتحانات ہونے لگے ہیں۔ جو اسکول غیر ملکی اداروں سے منسلک ہیں، وہاں کے امتحانات او لیول اور اے لیول کے مطابق لیے جاتے ہیں۔ کہیں مڈل کا امتحان بورڈ لیتا ہے اور کہیں نہیں لیتا۔ کہیں 9ویں اور 10ویں کے علیحدہ علیحدہ امتحانات ہوتے ہیں اور کہیں 2 سال کے بعد ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ کہیں پر سپلیمنٹری کے امتحان ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ پھر امتحانات میں اردو اور انگلش میڈیم کا مسئلہ بھی ہے۔ نقل کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ خلاصوں اور گیسٹ پیپرز کا ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ غرض یہ کہ پورا سسٹم انتہائی ناقص ہے۔ چنانچہ اس پورے سسٹم میں ہمہ گیر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خیال میں پورے ملک میں مئی کا مہینہ امتحان کا مہینہ قرار دیا جائے اور 31 مئی تک تمام امتحانات اختتام پذیر ہوں۔ اس کے فوراً بعد 3 مہینے کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں دی جائیں اور اس کے بعد نئی کلاس کی پڑھائی شروع کی جائے۔ میٹرک تک تمام امتحان اسکول اتھارٹیز خود لیں۔ تمام گیسٹ پیپرز اور خلاصوں پر عملاً اور حقیقتاً پابندی عائد کی جائے۔ میٹرک تک کوئی سپلیمنٹری امتحان نہ ہوں۔ ہر امتحان آدھا تھیوری اور آدھا آبجیکٹیو ٹائپ ہو۔ میٹرک کا امتحان بورڈ کے زیر اہتمام ہو۔ اس کے بھی تمام پرچے آدھے آبجیکٹیو اور آدھے تھیوری کے انداز میں کے ہوں۔ پرچے کے دن اسکول میں کسی غیر متعلق شخص کا داخلہ بالکل ممنوع ہو۔ ممتحین میں معاشرے سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد بھی شامل کیے جائیں جو نقل کے رجحان کو روک سکیں، مثلاً علماء کرام، سماجی کارکن، صحافی وغیرہ۔ امتحانی سینٹرز میں امن و امان قائم کرنے والی ایجنسیوں کے کچھ افراد کو بھی تعینات کیا جائے۔ جو سینٹرز بہت ہی خطرناک ہوں، ان کے لیے پیراملٹری فورسز، حتیٰ کہ ملٹری کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پرچے چیک کرنے کا ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ پرچے چیک کرنے والے تمام افراد کو ایک ہی جگہ مرتکز کیا جائے اور چیک کرنے کے آخری مراحل تک ان سے کوئی بھی نہ مل سکے۔ میٹرک کے امتحان میں 3rd ڈویژن کو ختم کیا جائے۔ 50 سے 60% نمبر لینے والے 2nd ڈویژن میں شمار ہوں اور 60% سے زائد نمبر لینے والے 1st ڈویژن میں شمار ہوں۔ اس سے کم نمبر حاصل کرنے والوں کو امتحان میں شرکت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے اور سرٹیفکیٹ میں ان کے حاصل کردہ نمبروں کا اندراج بھی کیا جائے۔ اگر کسی طالب علم کو مزید پڑھنے کا شوق ہو تو وہ اگلے سال کے امتحان میں اپنی ڈویژن بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ میٹرک کے امتحان میں ڈویژن حاصل نہ کر سکنے والے طلبہ اپنے لیے بروقت کیریئر کا بندوبست کر سکیں گے اور کسی ٹیکنیکل میدان میں قسمت آزمائی کر سکیں گے۔ اس طرح کالجوں پر بے جا رش کم ہو جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میٹرک میں 50% سے کم نمبر حاصل کرنے والے افراد آگے بھی کسی میدان میں بہت نمایاں کارکردگی دکھانے کے روادار نہیں سمجھے جا سکتے ہیں۔
مختلف درجوں کی تشکیل نو، تعلیم اور روزگار کا آپس میں تعلق۔ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری تعلیم اور اس سے فارغ شدہ افراد کا ہمارے ملک کی ضروریات اور ملازمتوں کے تناسب سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال معاشرے میں لاکھوں بے روزگاروں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایف ایس سی کے بعد میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں سے رہ جانے والے افراد بی اے اور بی ایس سی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایم اے اور ایم ایس سی میں، اور آخر دم تک کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ساری محنت کا کوئی صلہ بھی ملے گا یا نہیں، اور آیا وہ بحیثیت سی ایس پی اپنے ملک کی خدمت کرے گا یا بحیثیت ایک لیکچرر یا بینک آفیسر، اور یا پھر آخر کار بے روزگاری کے ہاتھوں ان کو خود اپنے لیے کوئی کاروبار ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر جائزہ لیا جائے کہ سب سے زیادہ لائق لڑکے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں کیوں جاتے ہیں، تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس کی اصل وجہ روزگار کی ضمانت ہے۔ حالانکہ ان میں سے بہت سے افراد یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے بجائے سی ایس پی بنیں، یہ بشرطے کہ ان کو ایف ایس سی ہی سے اس کی ضمانت فراہم کی جائے۔ لہٰذا اس سارے سسٹم کو آپس میں مربوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اور حقیقت کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ماسٹرز ڈگری رکھنے والے افراد کی قابلیت بھی بہت حد تک گر چکی ہے۔ اسلامیات میں ایم اے کرنے والے افراد نے سارا قرآن بما تفسیر کے نہیں پڑھا ہوتا۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے والا فقہ اسلامی سے بالکل لا علم ہوتا ہے۔ تاریخ میں اعلیٰ تعلیم پانے والا فرد مختلف فلسفہ ہائے تاریخ کا تقابلی جائزہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہی حالت بقیہ شعبوں کی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تخصیص کے لیے اتنا کم عرصہ رکھا گیا ہے، جس میں تخلیقی صلاحیتوں کا بیدار ہونا بہت مشکل اور اپنے مضمون کا حقیقی ماسٹر بن جانا ناممکن ہے۔ 2 سال کے عرصہ میں لا کالج کا طالب علم قانون کے کن کن پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے، اور اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے والا اسلام کے کون سے شعبوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیں تو ہمارے طالب علم کا بیشتر وقت غیر متعلقہ مضامین پڑھنے میں گزرتا ہے۔ جس فرد کو قانون دان بننا ہوتا ہے، ممکن ہے اس نے ایف ایس سی میں 2nd ڈویژن کے بعد بی اے میں اکنامکس، اردو اور تاریخ پڑھی ہوئی ہو، اور اس کے بعد اس نے انہی میں سے کسی مضمون میں ایم اے کر کے پھر قانون میں داخلہ لے لیا ہو۔ ایم اے ایم ایس سی کرنے والے کسی فرد کو اگر لیکچررشپ نہ ملے تو اس کا علم عملی زندگی میں اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اب تو چونکہ ایم ایس سی 1st ڈویژن والوں کو بھی ملازمتیں مشکل ہی سے ملتی ہیں، اس لیے ان کے بعد طلبہ کو بی ایڈ میں داخلہ لینا پڑتا ہے تاکہ کوئی ملازمت ملے۔ چنانچہ اس انتہائی غیر مربوط نظام کی وجہ سے ایک طرف تو کسی متعلقہ شعبے کے فرد کو اپنے شعبے میں کوئی ملازمت نہیں ملتی، اور دوسری طرف کسی بھی شعبے کا فرد اپنے شعبے میں مطلوبہ قابلیت نہیں رکھتا۔ لہذا رقم الحروف کی تجویز یہ ہے کہ مختلف شعبوں میں تقسیم میٹرک کے فوراً بعد کی جائے۔ وہ یوں کہ حکومت پہلے سے اندازہ لگائے کہ ہمیں اتنے ڈاکٹر، اتنے انجینئر، استاد، سی ایس پی آفیسرز، مختلف شعبوں کے ماہرین اور قانون دان چاہئیں۔ اس کے مطابق وہ نشستوں کا اعلان کریں اور طلبہ کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے میرٹ کے اعتبار سے جس شعبے میں جانا چاہیں اس کا تعین کر لیں۔ اس مقصد کے لیے میٹرک کے کورس میں کیریئر پلاننگ کے موضوع پر چند لیکچرز رکھ دیے جائیں۔ ہر شعبہ کا کورس 6 سال پر محیط ہو، اور بعض بہت اہم شعبوں مثلا میڈیکل اور قانون کا شعبہ 7 سال پر محیط ہو۔ اس طرح ہر فرد واقعی اپنے شعبے کا ماہر بن جائے گا۔ مثلا 6 سال تک اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے والا واقعتاً اسلامیات کے ہر شعبے پر دسترس رکھتا ہوگا۔ 7 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کرنے والا حقیقی معنوں میں جج اور وکیل بننے کا اہل ہوگا۔ اسی طرح ہر فرد زیادہ وقت لگائے بغیر غیر متعلقہ مضامین کے اخراج کے ساتھ اپنے شعبے میں ملک و قوم کی رہنمائی کا اہل ہوگا، اور ہم حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ افراد پیدا کر سکیں گے۔ یہی افراد ہوں گے جو اپنی تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتوں کی بنا پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقاصد کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اس طرح غیر ضروری ڈگریوں کا خاتمہ ہوگا، ہم اچھے سائنسدان اور اچھے سیاستدان پیدا کر سکیں گے۔ ان افراد کو روزگار دینا بھی آسان ہوگا اور ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جا سکے گا۔ اس سسٹم کے نفاذ سے موجودہ کالجوں کا نظام بالکل ختم ہو جائے گا، اس لیے پھر ہر کالج کو ایک ٹریننگ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ اب جو طلبہ مزید تعلیم حاصل کریں گے وہ اپنے مقاصد اور اپنے مستقبل کا
ایک واضح شعور رکھتے ہوں گے، نتیجتاً وہ پراعتماد ہوں گے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں گے۔ جو طلبہ میٹرک کے امتحان میں سیکنڈ ڈویژن حاصل نہ کر سکیں، وہ کسی موہوم امید کی بنا پر ایف اے اور اس کے بعد بی اے میں داخلے لے کر نہ اپنا اور نہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کریں گے اور نہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، بلکہ بر وقت اپنے لیے ایک ٹیکنیکل پیشہ منتخب کر کے کسی ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے لیں گے۔ اس صورت میں ہمیں موجودہ اکثر کالجوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تعلیمی اخراجات کا مسئلہ۔ پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم میں تعلیمی اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں مختلف ناموں سے طلباء سے مختلف فنڈ لیے جاتے ہیں اور ان کے استعمال کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مثلا میگزین فنڈ ہر سال لیا جاتا ہے، مگر کئی سالوں تک میگزین چھاپنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس وقت تعلیم کی پرائیویٹائزیشن کے نام پر لوٹ کھسوٹ کا ایک میدان گرم کر دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے متعلق ہم نے اس سے پیشتر تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ان کے روبے عمل لانے سے پرائمری سطح پر اخراجات کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ تجاویز حکومت کے زیر غور ہیں کہ کالج لیول کی تمام تعلیم کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اور ان کے پورے اخراجات طلباء سے وصول کیے جائیں۔ یہ تجاویز صورتحال کے عاجلانہ جائزے پر مبنی ہیں۔ تعلیم اور صحت دو ایسے شعبے ہیں جنہیں دفاع سے بھی بڑھ کر اہمیت دینی ضروری ہے، کیونکہ ان پر ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ ان دو شعبوں پر حکومتیں ہمیشہ اپنے پلے سے خرچ کرتی ہیں، کیونکہ ان کا فائدہ بلحاظ مجموعی پورے ملک کو طویل المیعاد پالیسی کے تحت ملتا ہے۔ حکومت کی ان تجاویز کے برعکس ہماری تجویز یہ ہے کہ ہر قسم کی فیسوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہر قسم کے اسکالرشپس کا خاتمہ بھی کیا جائے، اس لیے کہ فیسوں کی عدم موجودگی میں اسکالرشپس کا بھی کوئی جواز نہیں۔ اس طرح حکومت پر کوئی بوجھ بڑھے بغیر طلباء اور والدین کو ریلیف مل جائے گی۔ میٹرک سے نیچے سارے طلباء کو صرف لاگت کی بنیاد پر کتابیں فراہم کی جائیں اور میٹرک سے اوپر ہر تعلیمی ادارے کی لائبریری میں اتنی کتابیں رکھی جائیں جن کی موجودگی میں کسی کو کتابیں خریدنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس طرح تعلیم کے حصول کو آسان تر بنایا جائے۔ طلباء سیاست کا مسئلہ۔ طلباء سیاست کا مسئلہ بھی پاکستان میں ایک الجھتا ہوا سوال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی نے طلباء کے اندر اپنا گروپ قائم کیا ہوا ہے۔ یہ تنظیمیں تعلیمی اداروں کے اندر بھی بڑی متحرک ہیں اور اپنی سیاسی پارٹیوں کی خدمت کے لیے بھی بڑی متحرک رہتی ہیں۔ انتخابات، جلسے، جلوس اور مظاہروں کے لیے سیاسی پارٹیاں انہیں خوب استعمال کرتی ہیں اور اس میں کسی سیاسی پارٹی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ سبھی تنظیموں کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ ان تنظیموں کے درمیان سارا سال لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے اور میدان کارزار گرم رہتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ طلباء بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ جب معاشرے میں بلحاظ مجموعی بد امنی اور فرسٹریشن کا دورہ ہوگا، لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار بیٹھے ہوں گے۔ تعلیم یافتہ افراد کو ملازمتیں نہیں ملیں گی اور قوم کو مختلف گروہوں، فرقوں اور حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، تو ایک طالب علم بھی اسی معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کو بطور امر واقعہ قبول کرے گا۔ چونکہ اس کا خون گرم اور اس کے عزائم جوان ہوں گے، لہٰذا وہ بقیہ معاشرے سے بڑھ کر دوسروں سے زیادہ نمایاں ہوگا۔ چنانچہ جب تک پورے معاشرے کی سیاسی و معاشی اصلاح نہیں کی جائے گی، تب تک طلباء کے اندر زیادہ تبدیلی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ مثلا سندھ میں جب تک اردو اور سندھی بولنے والوں کے حقوق کا تعین نہیں کیا جائے گا، تب تک سندھ کے تعلیمی اداروں کا امن و امان بحال کرنا ناممکن ہوگا۔ اس کے باوجود کچھ نکات ایسے ہیں جو صرف طلباء معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بطور خاص جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلا مسئلہ تعلیمی اداروں میں اسلحہ کی فراوانی ہے، بلکہ صورتحال یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ اب بہت سے طلباء کو صرف اپنی حفاظت کے لیے بھی اسلحہ رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ تعلیمی اداروں کی حدود میں ہر قسم کا اسلحہ، آتشی و غیر آتشی رکھنے کی مکمل ممانعت کر دی جائے۔
جس فرد کے پاس سے اسلحہ برآمد ہو اسے فوراً تعلیمی ادارے سے خارج کیا جائے۔ جن اداروں میں بد امنی دوسری جگہوں سے زیادہ ہے وہاں کچھ عرصے کے لیے فوج تعینات کی جائے، اور اہم موقعوں مثلاً انتخابات کے موقع پر تو لازماً قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کو مکمل تیار رہنے کا حکم دیا جائے۔ ایک پروگرام کے تحت حاصلوں کی تلاشی لی جائے اور جہاں جہاں بد امنی کا امکان ہو وہاں فوراً ایکشن لیا جائے۔ طلبہ سیاست سے 18 سال قریب ترین تعلق کی وجہ سے راکم الحروف اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر حکومت امن و امان کے قیام میں مخلص ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنا مشکل نہیں۔ اصل مسئلہ یہ آن پڑتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ دوسری تنظیموں کے پاس اسلحہ نہ ہو، لیکن اس کی اپنی پروردہ تنظیم اسلحہ بھی رکھے اور بدمعاشی بھی کرے۔ چنانچہ دوسروں کے لیے قانون کا نفاذ اور اپنے لیے قانون کی بے حرمتی ہی بد امنی کی اصل وجہ ہے۔ کوئی بھی حکومت جو امن کے قیام میں اپنے اور پرائے کی پرواہ نہ کرے اور سب کو قانون کی علمبرداری میں لے یقیناً اس مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طلبہ کے اندر سیاسی پارٹیوں کی پروردہ مختلف تنظیمیں ہونی چاہیے اور کیا طلبہ یونینز ہونی چاہیے؟ بعض لوگوں کی نظروں میں طلبہ یونینز تمام خرابیوں کی جڑ ہیں، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں۔ ساری دنیا میں طلبہ یونینز صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایک مثبت پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں۔ انتخابات کے ذریعے سے معرض وجود میں آنے والی یونین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر تنظیم کو اپنی اجتماعی حیثیت کا بخوبی علم ہو جاتا ہے اور اسے اپنی حیثیت منوانے کے لیے کلاشنکوف کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ اسے علم ہوتا ہے کہ وہ کسی منفی اقدام کا سہارا لے گی تو اسے اگلے سال طلبہ کی طرف سے مسترد کیے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ لہٰذا ہماری نظر میں یہ امر نہایت ضروری ہے کہ کالج اور یونیورسٹی لیول کے ہر ادارے میں ہر سال نہایت باقاعدگی سے انتخابات ہوں۔ البتہ اس کے لیے مثبت قوانین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان انتخابات میں مروجہ خرابیاں پھر نہ آئیں۔ مثلاً یہ کہ ہر قسم کی مہم کالج کی حدود کے اندر چلائی جائے۔ بینرز، پوسٹرز اور دیگر چھپے ہوئے مواد پر مکمل پابندی ہو، کیونکہ ان چیزوں کے لیے طلبہ کو سیاسی پارٹیوں کا دست نگر بننا پڑتا ہے۔ اس کے بجائے ہاتھ سے لکھے ہوئے پلے کارڈز اور بینرز کی اجازت ہو۔ کسی سیاسی شخصیت کا نام نہ لیا جائے، دشنام طرازی نہ کی جائے۔ انتخابات کے موقع پر امن و امان بحال کرنے والی ایجنسیاں موجود ہوں اور سارے صوبے کے اندر ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں۔ اس طرح کے قوانین سے طلبہ انتخابات کوئی خوفناک تاثر پیدا کیے بغیر ایک صحت مند مقابلے کا روپ دھار لیں گے اور سیاسی پارٹیوں کے لیے تنظیموں کو استعمال کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ طلبہ تنظیموں کے لیے ایسے مثبت قوانین بنانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان میں سیاسی شعور بیدار ہو، وہ سیاست کرنا بھی سیکھیں اور تحریر و تقریر کے میدان میں اپنی صلاحیت بھی استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ور قیادت کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور وہ راستے بند کرنے چاہیے جن کی وجہ سے بہت سے طالب علم لیڈر مفت کے پیسوں کے عادی بن جاتے ہیں۔ مثلاً ہر تنظیم کا دستور ہونا چاہیے، اس کے ہر لیول کے انتخابات ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر طالب علم یا پرائیویٹ طالب علم کے کسی تنظیم کا ممبر بننے پر پابندی ہو، کسی بھی عہدے پر کوئی بھی فرد 1 سال سے زیادہ نہ رہے وغیرہ۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ جب ملک میں مستحکم جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی، حکومتوں کی تبدیلی کا فیصلہ بولٹ کی بجائے بیلٹ سے کیا جائے گا۔ حزب اقتدار مخالف بینچوں کا پورا احترام کرے گی اور ان کو غدار کہنا ترک کر دے گی۔ حزب مخالف انتخاب سے پہلے ہر جائز و ناجائز طریقے سے جمہوری حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ملک کی سیاست میں ایک ٹھہراؤ آئے گا اور ملک ایک طے شدہ نظریے کے مطابق ارتقاء کے راستے پر آگے بڑھے گا تو سیاسی پارٹیاں آہستہ آہستہ اپنی طلبہ تنظیموں سے غافل ہوتی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب ان کے اور ان تنظیموں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ رہے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب طلبہ تنظیمیں بھی
اپنا اصل میدان جان لیں گی اور وہ خود بھی کسی سیاسی پارٹی کے اعلی کار کے طور پر کام کرنے کی بجائے تعلیمی میدان کے اندر اکیڈمک کام کو ترجیح دیں گی۔ فی الحال تعلیمی اداروں کے تقدس کی بحالی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ادارے کی حدود سے باہر طلباء کے ہر قسم کے جلسہ جلوس اور مظاہروں پر پابندی عائد کی جائے، الا یہ کہ بین الاقوامی اہمیت کا کوئی متفق علیہ مسئلہ ہو۔ طلباء چاہیں تو کالج کی حدود کے اندر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جلسہ اور مظاہرہ کر سکتے ہیں، مگر ان کو یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ توڑ پھوڑ کریں، اخبارات کے دفاتر کا گھیراؤ کریں اور اخلاق سے گرے ہوئے نعرے لگائیں۔ تعلیمی اداروں کے اندر تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1968 کے ہنگاموں کے بعد سے آج تک تعلیمی اداروں کو حقیقی چین نصیب نہیں ہوا۔ اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہمارا عام معاشرتی اور سیاسی برتاؤ ہے، جس کے اثرات مادر علمی پر بھی پڑتے رہتے ہیں۔ ہر طالب علم جانتا ہے کہ تعلیمی دور کے اختتام پر اسے بے روزگاری کے ایک طویل دور کا سامنا کرنا ہے۔ راہ رو کی تلاش میں وہ کسی سیاسی تنظیم کا کلاشنکوف بردار سپاہی بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے اور خود بھی کسی دن اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا خون ریزی کا یہ رجحان صرف تعلیمی اداروں کے اندر کسی آپریشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک ہمہ گیر سیاسی اور معاشرتی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تاہم جب معاشرے میں تعمیری قوتیں مضبوط ہونے لگیں تو تعلیمی اداروں میں اسلحہ کی فراوانی کو چیک کرنا بہت لازم ہے۔ چنانچہ تعلیمی اداروں میں ہر قسم کا اسلحہ رکھنے کی مکمل ممانعت ہونی چاہیے۔ جن اداروں میں بدامنی دوسری جگہوں سے زیادہ ہو، وہاں کچھ عرصہ کے لیے فوج تعینات کی جائے۔ تعلیمی اداروں میں لڑائی جھگڑے کی ایک اہم وجہ اخلاق سوز پروگرام ہے۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے کی حدود میں کوئی محفل رقص و سرود منعقد کی جاتی ہے، کچھ دوسرے طلباء اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یوں تصادم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اخلاق سوز پروگرام خود بھی جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ہوتا ہے کہ فنکاروں کو قریب سے دیکھنے سے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے شوق میں ہلڑ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات اشد ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں کے کسی بھی پروگرام میں باہر سے کسی قسم کے فنکاروں کو بلانے پر مکمل پابندی ہو۔ جو طلباء ان کے فن سے لطف اندوز ہونا چاہیں ان کے لیے ان حدود سے باہر بڑے مواقع ہیں، مگر مادر علمی کو ان چیزوں کی ہماجگاہ بنانے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تعلیم کی اسلامائزیشن۔ تعلیم کی اسلامائزیشن دو مطالب پر حاوی ہے۔ ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری آئندہ تعلیم یافتہ نسل با کردار، با اخلاق اور با عمل مسلمانوں پر مشتمل ہو، اور اس سے ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسل علمی اور نظریاتی اعتبار سے اسلام کو اس طریقے سے جان جائے کہ اس میں اجتہادی روح پیدا ہو اور وہ زمانے کے نئے نئے چیلنجوں کا مقابلہ اپنے اجتہادی فکر کے ساتھ کر سکے اور امت مسلمہ کو ارتقاء کے راستے پر گامزن کر سکے۔ چنانچہ ہمیں ان دونوں مقاصد کو اپنے تعلیمی نظام میں اس طرح سمونا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم سے دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق مٹ جائے اور ہمارا مستقبل کا نظام تعلیم اپنی روح کے اعتبار سے سراسر دینی مگر زندگی کے رواں کارخانے میں سراسر دنیاوی ہو۔ صرف ایسا ہی نظام تعلیم ہمیں مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اسلامائزیشن کے اس طریقہ کار کے عملی اور علمی دونوں پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمیں اپنی آئندہ نسل کو با کردار مسلمان بنانا ہے، یہ ضروری ہے کہ نظام تعلیم کو صرف اسکول کے 4-5 گھنٹوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے ایک طالب علم کے پورے روز و شب پر حاوی کر دیا جائے۔ ورنہ کہنے کو تو آج بھی اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کا مضمون لازمی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اساتذہ کے تبادلوں کا موجودہ سسٹم مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ ایک استاد کی رہائش کے لیے حکومت نہ گھر بناتی ہے اور نہ بنا سکتی ہے۔ اسلامائزیشن کے اس مقصد سے قطع نظر بھی اسے اپنے گاؤں سے باہر ہر وقت انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین اساتذہ سے ان کی ترجیح پوچھی جائے اور اس کے مطابق انہیں قریب ترین اسٹیشن پر مستقل تعینات کیا جائے۔ اس طرح وہ ایک پائیدار زندگی بسر کر سکیں گے۔
جو استاد جہاں رہائش پذیر ہو اس محلے کے تمام طلبہ کی نگرانی و توجہ اور تربیت اس کی ذمہ داری ہو۔ تبادلے کے عذاب سے نجات پانے کے عوض یہ سودا مہنگا نہیں۔ اس طرح وہ اسکول کے 4-5 گھنٹوں کے علاوہ بھی بچوں کی تربیت کر سکے گا۔ یہ لازمی ہو کہ ہر بچہ صبح سویرے مسجد میں نماز ادا کرے۔ بڑے بچوں پر نماز کے ساتھ نماز فجر پڑھنا لازمی ہو۔ بڑے بچوں پر جماعت کے ساتھ نماز فجر پڑھنا لازمی ہو۔ اسی طرح عصر کی نماز بھی باجماعت لازمی ہو۔ عصر کی نماز سے پہلے یا بعد میں یعنی موسم اور حالات کے مطابق بچے امام صاحب اور استاد صاحب کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھیں۔ اس طرح اسکول میں اس کے لیے علیحدہ پیریڈ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ محلے کے ذمہ دار استاد پر یہ لازم ہو کہ وہ اپنے محلے کے طلبہ کے اخلاق و کردار پر نظر رکھے، وقتاً فوقتاً ان کے والدین کو بھی آگاہ کرے اور اسکول کو بھی رپورٹ کرے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کو ایک پروگرام کے تحت بہت اچھی تفریحی تربیت کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ ان چھٹیوں پر نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ کے لیے ناظرہ قرآن پڑھایا جائے۔ اس کے بعد وہ مسجد ہی میں 1-1.5 گھنٹہ کے لیے اپنا ہوم ورک کریں، اپنے استاد صاحب سے رہنمائی لیں اور تصحیح کروائیں۔ ان چھٹیوں میں تمام طلبہ کو میٹرک تک پہنچتے پہنچتے آخری پارہ یاد کروایا جائے۔ ان چھٹیوں میں طلبہ کو تفریحی مقامات کی سیر کے لیے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ پھر انہی چھٹیوں میں اور اس کے علاوہ دوسری چھٹیوں میں تمام طلبہ سے ان کے محلے کے استاد صاحب خدمت خلق کے بہت سے کام لیں گے۔ مثلاً محلے کے تمام غریبوں کی لسٹیں بنوانا، محلہ کے نادار اور ضعیفوں کی عملی مدد کرنا، نالیوں کی صفائی کرنا، راستوں کو ٹھیک کرنا، مریضوں کی امداد اور اس طرح کے دوسرے بے شمار کام۔ اس طرح ہم اس پرانے تصور کی جڑ کاٹ دینا چاہتے ہیں کہ طالب علم صرف اسکول کے 4-5 گھنٹوں میں طالب علم ہے اور استاد کی ذمہ داری بھی صرف انہی چند گھنٹوں تک محدود ہے۔ نہیں، بلکہ ہمارے نئے نظام تعلیم کے تحت طالب علم بھی 24 گھنٹے طالب رہے گا اور استاد بھی 24 گھنٹے استاد رہے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ایک استاد کی ذاتی زندگی بھی مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہو۔ اسے 5 وقت نمازی اور نہایت اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ ہمارا مستقبل ہمارے اساتذہ کرام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نیا تصور ہمارے نظام تعلیم کی ایک اہم بنیاد ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں اسلامی علوم کا سلیبس 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلا حصہ پرائمری اسکول کا، دوسرا حصہ سیکنڈری اسکول یعنی میٹرک تک کا، اور تیسرا حصہ میٹرک کے بعد پروفیشنل کالجوں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا۔ شروع کے دونوں حصوں میں سلیبس کے 2 حصے ہونے چاہیے۔ ایک حصہ تحریری جس میں یہ کوشش کی جائے کہ پرائمری کے 4 سالوں میں ایک بچہ دین کی تمام بنیادی باتیں سیکھ جائے، اور میٹرک تک یہ کوشش کی جائے کہ ایک طالب علم دین کی عملی تفصیلات سے واقف ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو طالب علم پرائمری کے بعد یا میٹرک کے بعد مزید تعلیم جاری نہیں رکھے گا، اسے بھی دین کی بنیادی باتوں کا علم ہوگا۔ اس سلیبس کا دوسرا حصہ زبانی ہو، اس کو اخلاقیات کا پیریڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک نیا تصور ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریری کورس کے علاوہ استاد اس سے دگنا کورس واقعات اور سوالات کی شکل میں کلاس کے اندر گپ شپ کے انداز میں سنائے۔ مثلاً انبیاء و صلاح کے قصے، صحابہ کرام کے واقعات، اہم تاریخی واقعات، بین الاقوامی حالات کی مناسبت سے امت مسلمہ اور یہود و ہنود کی کشمکش، ان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے اور ان کے متعلق طلبہ سے کوئی سوال نہ کیا جائے تاکہ یہ ان پر بوجھ نہ بنے۔ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بچوں کو اپنے کورس کی چیزوں سے زیادہ اچھی طرح یاد رہتی ہیں۔ اس زبانی سلیبس کے نتیجے میں میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ایک طالب علم اسلام کے بہت سے اہم عملی اور نظریاتی پہلوؤں سے واقف ہوگا۔ اس پیریڈ میں سوالات کی کھلی اجازت ہو۔ یہ امر بھی بالکل ضروری ہے کہ اسکول اور مسجد کے اندر طلبہ کی مار پیٹ پر مکمل پابندی ہو اور اسلامی علوم کے سلسلے میں تو مار پیٹ کی بالکل شجر ممنوع ہو۔ میٹرک کے بعد پروفیشنل کالجوں میں یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ طالب علم ان 6-7 سالوں میں قرآن بما تفسیر پڑھ لیں اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر کلاس میں بحث و مباحثہ ہو۔ بہت مناسب ہوگا اگر طلبہ خود آدھے لیکچرز تیار کر کے کلاس میں دیں۔ کلاس میں بحث و مباحثہ کے ذریعے سے سوچنے سمجھنے کا ایک ماحول پیدا کیا جائے تاکہ یہ 6-7 سال گزارنے کے بعد ایک طالب علم کو اسلام کے ہر پہلو سے مکمل واقفیت ہو جائے اور ہر جگہ اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہو۔
بہت مناسب ہوگا کہ پروفیشن کے طلباء کو اسی پروفیشن سے تعلق رکھنے والا ایک فرد اسلامی علوم پڑھائے تاکہ دین و دنیا کی دوری کا احساس مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ مثلا انجینئرنگ کے طلباء کے لیے کہ انجینئر ہی اسلامی علوم کی کلاس لے۔ تھوڑی سی کاوش سے ہر پیشے میں خود اسی پیشے سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد مل جائیں گے جو مشنری بنیاد پر یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس اسلامائزیشن کے تحت یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں کے تمام غیر اسلامی نام ترک کر دیے جائیں، مثلا سینٹ جانز، سینٹ پیٹرک وغیرہ۔ اس ضمن میں یہ تخصیص بھی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں اسکول فلاں فرقے یا مذہب کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کہ مدرسوں پر مسلم، غیر مسلم یا کسی فرقے کا لیبل لگے۔ اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، یعنی مختلف میدانوں میں اسلام کو نظریاتی اعتبار سے اس طرح سمونا کہ طلباء میں اتحادی روح بیدار ہو اور وہ آگے بڑھ کر نئے زمانے کے سیکولر اور سائنسی چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے خیال میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں درج ذیل شعبوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے: فلسفہ، تاریخ، معاشیات، قانون، سول سروسز، اکیڈمی، علوم اسلام۔ اب ہم ان 6 شعبوں کے متعلق مختصر عرض کریں گے۔ فلسفہ یہ میٹرک کے بعد 7 سال کے کورس پر محیط ہوگا۔ پہلے سال ابتدائی 6 مہینوں کے لیے صرف انگریزی پڑھائی جائے گی اور تیسرے سال میں ابتدائی 6 مہینوں کے لیے صرف عربی پڑھائی جائے گی۔ اس کے کورس میں فلسفہ، تاریخ، فلسفہ، مسلم اور غیر مسلم فلاسفرز کے مختلف اسکول، علم کلام، منطق، نفسیات اور متصوفین بھی شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ موجودہ سارا کورس بھی ہوگا۔ بعض فلسفیوں کی بنیادی کتابیں انگریزی اور عربی میں بھی شامل نصاب ہوں گے۔ امتحان کے مختلف پرچے 3 مختلف زبانوں یعنی انگریزی، اردو اور عربی میں ہوں گے۔ تاریخ یہ بھی میٹرک کے بعد 7 سال کے کورس پر محیط ہوگا۔ پہلے سال کے ابتدائی 6 مہینوں کے لیے صرف انگریزی پڑھائی جائے گی اور تیسرے سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں صرف عربی پڑھائی جائے گی۔ کورس میں تاریخ پاکستان، تاریخ یورپ، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کے علاوہ تاریخ انقلاب، فلسفہ، تاریخ، عمرانیات، سوشیالوجی، دساتیر عالم کی تاریخ، اسلامی فلسفہ، تاریخ و تمدن اور اسلامی نظام اجتماعی کا مطالعہ بھی شامل ہوگا۔ فلسفہ کی ہر طرح ہر پرچے کے لیے 3 زبانوں میں سے ایک مخصوص زبان مقرر ہوگی۔ معاشیات یہ بھی میٹرک کے بعد 7 سالہ کورس پر محیط ہوگا۔ اس میں بھی پہلے اور تیسرے سال انگریزی اور عربی پڑھائی جائے گی۔ اس کے امتحان میں بھی پرچے 3 مختلف زبانوں میں حل کرنے ہوں گے۔ اس کے کورس میں موجودہ روایتی علوم کے علاوہ مختلف معاشی اور تمدنی مسالک کا مطالعہ اور نظام مالیات کے متعلق قرآن، حدیث، فقہ اور حالیہ دور میں لکھے گئے تمام لٹریچر کا مطالعہ شامل ہوگا۔ قانون بقیہ 3 کورسوں کی طرح یہ بھی ایک 7 سالہ کورس پر مشتمل ہوگا۔ اس میں بھی عربی اور انگریزی لازمی ہوگی۔ اس کے پرچے بھی 3 مختلف زبانوں میں ہوں گے۔ موجودہ قانون کے کورس کے علاوہ اس میں موجودہ پولیٹیکل سائنس، علم سیاسیات کا سارا کورس بھی سمو دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے علم سیاست کا علیحدہ کورس نہیں ہوگا۔ اس میں موجودہ کورس کے علاوہ تاریخ، قانون، اصول قانون، قرآن و حدیث اور مختلف اسلامی مکاتب فکر، مذاہب، فقہا کا قانونی نقطہ نظر سے مطالعہ، اصول، قضاء اور تاریخ نظام عدالت بھی شامل ہوگی۔ سول سروسز اکیڈمی یہ بھی 7 سالہ کورس ہوگا۔ اس میں بھی عربی اور انگریزی لازمی ہوگی۔ اس کے پرچے بھی 3 مختلف زبانوں میں ہوں گے۔ اس میں مروجہ کورس کے علاوہ اسلام کے مختلف ادوار میں سول سروسز کے اسٹرکچر اور درجے بالا 4 علوم کے منتخب حصے شامل کیے جائیں گے۔ علوم اسلام اس 7 سالہ کورس کے شعبہ میں پہلے سال صرف عربی پڑھائی جائے گی اور چوتھے سال میں 6 مہینے کا انگریزی کورس پڑھایا جائے گا۔ اس کا کورس تفسیر، حدیث، فقہ، علوم اسلامی کی تاریخ مذاہب،
مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ، تاریخ، ادیان، فلسفہ، مذہب، دور جدید کی مذہبی اور اخلاقی تحریکیں، سیاسی اور معاشی نظریات کا علوم و ادیان پر اثر، اصول، اجتہاد اور مختلف مکاتب فکر کی بنیادیں شامل ہوں گی۔ دور جدید کے چیلنجز کے موجودہ اسلامی مفکرین کے جوابات کا تنقیدی مطالعہ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا۔ اس کے پرچے بھی 3 مختلف زبانوں میں ہوں گے۔ ان طلباء کے لیے عربی میں گفتگو پر قدرت لازمی ہوگی۔ اگر ان 6 فیکلٹیوں میں سے ہر سال کل 200 اسکالرز بھی نکلیں تو چند ہی سال میں ہم امت مسلمہ کے قائدین ہوں گے، اور پھر جب وہ وقت آئے گا کہ یہ افراد پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوں گے تو ہم ایک عالمی سپر طاقت بن جائیں گے۔ مدارس عربیہ کا موجودہ کردار اور ان کا مستقبل ہے۔ مدارس عربیہ کے متعلق عام تاثر بھی یہی ہے کہ یہ ہمارا قدیم مذہبی تعلیم کا نظام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل قدیم زمانے کی مسلمان حکومتوں کی سول سروسز کا نظام تربیت تھا۔ اس نظام کی افادیت عملاً اسی روز ختم ہو گئی تھی جس روز برطانوی راج یہاں قائم ہوا، کیونکہ اس کے تحت تعلیم پانے والے لوگوں کے لیے کسی مملکت میں کوئی جگہ نہ تھی، لیکن چونکہ اس میں ہماری صدیوں کی میراث تھی اور کچھ مذہبی تعلیم بھی تھی، چنانچہ اس مصلحت کے تحت مسلمانوں نے بغیر کسی تغیر و تبدل کے اسے جوں کا توں برقرار رکھا۔ مولانا مودودی نے اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس پر یہ بھی تبصرہ کیا ہے کہ چونکہ یہ نظام تعلیم آج سے 2 صدیوں پہلے کی بنیادوں پر قائم ہے، اس لیے جو لوگ اس سے فارغ التحصیل ہوتے رہے ہیں وہ امام مسجد بننے یا ایسے ہی مدرسے میں پڑھانے کے سوا کوئی اور مفید کام نہیں کر سکتے۔ یہ فضلاء فروعی اور اختلافی مسائل میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، چنانچہ وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ دونوں نظاموں کو یکسر ختم کر کے دینی اور دنیاوی علوم کی انفرادیت کو مٹا دیا جائے اور دونوں کو یکساں کر دیا جائے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر فی الواقع ہم ایک اسلامی نظام تعلیم قائم کرنا چاہتے ہیں تو محض مرمت کرنے سے یہ کام نہیں چل سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں یہ ناگزیر ہے کہ دونوں نظام تعلیم یکسر ختم کر دیے جائیں جو اب تک ہمارے ہاں رائج ہیں۔ پرانا مذہبی نظام تعلیم بھی ختم کر دیا جائے اور موجودہ نظام تعلیم بھی جو انگریزوں کی رہنمائی میں قائم ہوا تھا۔ ان دونوں کی جگہ ہمیں ایک نیا نظام تعلیم بنانا چاہیے جو نقائص سے پاک ہو اور ہماری ان ضرورتوں کو پورا کر سکے جو ہمیں ایک مسلمان، آزاد اور ایک ترقی کی خواہش مند قوم کی حیثیت سے اس وقت لاحق ہے۔ اس خواہش کی روشنی میں اگر آپ اس تعلیمی نظام کا اثر نو جائزہ لیں جو پچھلے صفحات میں پیش کیا گیا ہے تو آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ہم نے ایک ایسے نظام تعلیم کا خاکہ پیش کیا ہے جو ایک بالکل نیا تصور ہے، جو اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں، جس میں درجہ بالا خواہش کی مکمل صورت گری کی گئی ہے اور جو ہماری دنیاوی اور دینی دونوں ضرورتوں کو بہترین انداز میں پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نئے نظام تعلیم کے نافذ ہونے کے بعد مدارس عربیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ موجودہ حالت میں بھی مدارس عربیہ کوئی مفید خدمت انجام نہیں دے رہے۔ اس وقت وہاں سے فارغ التحصیل افراد ہی اپنی وسعت کے مطابق دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مختلف مساجد کے امام اور خطیب بن کر قوم کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تاہم اگر یہ مدارس اپنے سسٹم میں کچھ تبدیلیاں لے آئیں تو موجودہ حالت سے زیادہ بہتر انداز میں معاشرے میں نفوذ حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مدارس نجی ہاتھوں میں چل رہے ہیں اور ان کے لیے اپنے قواعد و ضوابط کو تبدیل کرنا بھی آسان ہے، اس لیے ان کی خدمت میں یہ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ کسی بھی مدرسے میں داخلے کی کم از کم بنیادی شرط میٹرک ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان مدارس میں وہ طلباء آئیں گے جو ایک تعلیمی کیریئر اور استعداد رکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد ان طلباء کو 2 سال بعد اسی مدرسہ کے زیر اہتمام FA BA اور پھر اسلامیات اور عربی میں MA کروا دیا جائے۔ ان تمام درجوں میں ان کے لیے وہی مضامین رکھے جائیں جو وہ پہلے ہی سے اپنے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔
یعنی عربی، اسلامیات اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ اس صورت میں طلباء پر صرف انگریزی کا اضافی بوجھ پڑے گا، جو وسیع تر مفاد کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اس کے بدلے میں مروجہ نصاب سے نسبتاً کم اہم چیزیں حذف کی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، رابطۃ المدارس اور سید معروف شاہ شیرازی صاحب نے اپنی کتاب مدارس عربیہ اسلامی اور اسلامی انقلاب میں مفید کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر سید محمد سلیم اور جناب جاوید احمد غامدی نے بھی اس ضمن میں نصاب ترتیب دیا ہے۔ یہ بہت مناسب ہوگا کہ عربی مدارس سے فارغ التحصیل افراد عربی زبان میں گفتگو کے بھی ماہر ہوں۔ اگر اس کے لیے نصاب کے آخری 2 سالوں میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان عربی میں گفتگو لازمی قرار دی جائے تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہماری ان تجاویز کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے بعد مدارس عربیہ سے فارغ ہونے والے افراد لیکچرر بن سکیں گے، لا کالج میں جا کر وکیل بن سکیں گے اور مقابلے کے امتحان میں بیٹھ کر بطور CSP افسر زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی خدمت کر سکیں گے۔ اور اگر وہ ریسرچ کے کام سے دلچسپی رکھتے ہوں تو ان کے راستے میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورتحال۔ 1990-91 کے دوران پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے تقریباً 44 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ 1991-92 کے دوران اس مد میں 34 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، یعنی پہلے سے 30% کم۔ گویا ہمارے ارباب اقتدار کے خیال میں پاکستان کو اب سائنسی ریسرچ کی چندہ ضرورت نہیں رہی۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کا مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے۔ اس لحاظ سے اگر اس کے لیے مختص شدہ رقم کو دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل بجٹ کا 1% سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ ہمارے لیے بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس مد میں بجٹ کا 1% یعنی تقریباً 2.5 ارب روپے کا خرچ کریں، یعنی موجودہ تخمینہ سے 7-8 گنا زیادہ۔ تب کہیں ہم ترقی یافتہ ممالک اور اپنے ملک کے درمیان مہیب سائنسی خلا کو پاٹنے، بریک تھرو کا سوچ سکتے ہیں۔ اس وقت ٹیکنالوجی کے حصول میں ہماری کوئی ترجیحات مقرر نہیں ہیں۔ بجٹ میں مختص شدہ رقم میں سے زیادہ تر بیرون ملک PhD کے لیے جانے والوں کے وظیفوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ مثلاً پچھلے سال کے 44 کروڑ روپے میں سے 25 کروڑ روپے اس مد میں صرف کیے گئے۔ اب تک اس محکمے کی طرف سے 784 اسکالرز کو PhD کے لیے باہر بھیجا گیا ہے، جن میں سے 185 واپس آ چکے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جوں یہ افراد PhD کر کے واپس آئیں گے تو پاکستان سائنس میں ترقی کرتا جائے گا، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس پورے پروگرام میں اتنا عیب اور نقص ہے جس کی وجہ سے اس پروگرام کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ عیب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ریسرچ کے لیے برطانیہ اور امریکہ جاتے ہیں تو وہاں انہیں جدید ترین لیبارٹریوں میں کسی ایسے موضوع پر ریسرچ کی ٹیم میں رکھا جاتا ہے جس کا سارا تعلق صرف ترقی یافتہ ممالک سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنی ریسرچ مکمل کر لیتے ہیں تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ انہوں نے سائنس کے میدان میں کچھ نئے افق دریافت کر لیے ہیں۔ یہ نئی ریسرچ سراسر مغربی ممالک کے فائدے کی ہوتی ہے اور ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم تو اس ریسرچ سے پہلے والی ریسرچ سے بھی ابھی 100 سال پیچھے ہیں۔ گویا ہمارے پیسوں سے مغرب کو اپنے مفادات کے لیے ایک اچھا ریسرچ اسکالر مل جاتا ہے۔ اگر وہ جان لیں کہ یہ فرد ان کے کام کا ہے تو وہ اسے بہترین تنخواہ کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرا لیتے ہیں، اور اگر وہ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے واپس آ جائے تو یہاں اس قسم کی لیبارٹریوں کی سہولت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی ریسرچ یہاں کسی کام آ سکتی ہے۔ نتیجتاً وہ ایک دفتری کرسی پر بیٹھ کر DA بنانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی سائنسدان اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے مختلف طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ پچھلے سال 3 کروڑ روپے کے خرچ سے انٹارکٹیکا میں ایک ریسرچ سیل قائم کیا گیا ہے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بحر مجمد جنوبی میں ہمارے وہ کون سے مفادات پھنسے ہوئے ہیں جن کے لیے ہمیں وہاں اسٹیشن قائم کرنا پڑا ہے۔ یہ ساری مشق جو اس وقت سائنس کے نام سے کی جا رہی ہے ہمارے لیے بالکل بے فائدہ ہے۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟
دراصل ہمارے لیے ضرورت ہے ایسے سائنسدانوں کی جو ہمارے اپنے ملکی مسائل ملکی وسائل سے حل کر سکیں۔ مثلا اس وقت ہزاروں چیزیں پاکستان میں نہیں بنتی، انہیں کیسے بنایا جائے؟ ہمارے موسمی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ مشینوں میں کون سا تغیر و تبدل کیا جائے؟ ہمارے لیے وہ نقال سائنسدان زیادہ بہتر ہے جو اٹلی کے کسی درآمد شدہ پرزے کو پاکستانی وسائل سے بنا کر دکھائے، بنسبت اس سائنسدان کے جو ناسا کے ساتھ مل کر خلائی شٹل کا کمپیوٹرائز ڈیزائن کرے۔ اگر چند میدانوں کی مثالیں لی جائیں تو بہتر رہے گا۔ مثلا ہمیں ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو ہمارے ڈیفنس کا ایک ایک مسئلہ حل کریں۔ ہمیں ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے جو سالڈ اسٹیٹ فزکس کی دریافتوں کو پاکستان کی مناسبت سے حل کریں۔ ہمیں وہ افراد چاہیے جو پاکستان کی انڈسٹری میں لیزر ٹیکنالوجی کے اصولوں کو آزمائیں۔ ہمیں ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ملکی وسائل سے موٹر کنٹرول ڈیوائس بنا سکیں۔ ہمیں ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے جو پاکستانی لیبارٹریوں میں یہاں کے ٹوٹے پھوٹے آلات سے کام لے کر ایجادات کریں۔ گویا ہمیں نظری تھیوریٹیکل سائنسدانوں کے بجائے عملی یعنی پریکٹیکل سائنسدانوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو ہم 50 کروڑ روپے سے ایک لیبارٹری قائم کرتے اور اس میں 100 ٹیمیں بنا کر ہر ٹیم کو 1 کروڑ روپے کا فنڈ مختص کر کے ہر ایک کے سامنے ایک چیلنج ٹاسک رکھ دیتے اور کہتے کہ جب آپ اس کا عملی حل ہمیں دیں گے تب آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی۔ پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنے کے بعد بھی یہ لوگ اسی پروجیکٹ کے ساتھ کام کر کے اسے تجارتی بنیاد پر کامیاب کراتے، کیونکہ یہ ان کی عزت کا سوال ہوتا۔ اس طریقے سے ہم چند سال کے اندر اندر اپنے ملکی حالات کے مطابق بے شمار ایجادات کرتے۔ پھر ہماری سڑکوں پر اپنی گاڑیاں چل رہی ہوتی، اپنے مائکرو ویو اوون بنا رہے ہوتے، اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک ایک پرزہ خود بنا رہے ہوتے، ایک F-16 کو خراب کر کے تمام جہازوں کے اسپیئر پارٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے۔ جب بھی ہم سائنس میں ترقی کرنا چاہیں گے ہمیں درجہ بالا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ آئندہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی پر مبنی کوئی تیار شدہ مشینری ملک میں درآمد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایسی ہر مشینری اپنے ساتھ محتاجی کی ایک لمبی چادر بھی لاتی ہے۔ اس کی بجائے ہمیں ہر ایسی چیز کو دیکھ کر اس کے تمام نقشے اپنے ملک میں لا کر سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ پس ہمیں باہر کے ممالک کے تربیت یافتہ پی ایچ ڈی افراد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے پی ایچ ڈی افراد کی ضرورت ہے جو ملک کے اندر رہ کر کمال دکھائیں اور ملک کا کوئی مسئلہ عملی طور پر حل کریں اور ہم سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں۔ پاکستان میں فنی مہارت کی کوئی کمی نہیں۔ لاہور کے مستری اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو امریکہ والے کمپیوٹر کے ذریعے سے ڈیزائن کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کمپیوٹر سافٹ ویئر ترقی کے لیے اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ایسے افراد ہیں جو سافٹ ویئر جانتے ہیں مگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب پاکستان میں کسی ادارے بشمول مسلح افواج کو کسی اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی آلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک ٹیم بٹھا کر انہیں اپنی ضروریات سمجھا کر فنڈ دے کر اور وقت کا تعین کر کے ان کی مہارت کا انتظار کریں۔ اس کے بجائے وہ فوراً باہر آرڈر دے دیتے ہیں۔ کمیشن کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے نتیجے میں انہیں پھر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ باہر والے بھی آرڈر کی تعمیل کرتے کرتے کئی مہینے بلکہ سال لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے تربیتی اخراجات الگ، اسپیئر پارٹس کے اخراجات الگ اور مستقل محتاجی الگ۔ بھارت کا ایروناٹیکل کالج پاکستان کے 2 سال بعد بنا تھا مگر اب وہاں کا ایروناٹیکل کالج پی ایچ ڈی پیدا کر رہا ہے، جبکہ ہمارے ایروناٹیکل کالج نے کوئی ایم ایس سی بھی پیدا نہیں کیا۔ یہاں تو سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ بنے بنائے کالج کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر کروڑوں روپے کے خرچ سے دوسری جگہ بلا ضرورت شفٹ کیا جائے۔ اس وقت بے شمار پاکستانی سائنسدان باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پاکستان لایا جائے تو ہم انہیں تنخواہ اور ریسرچ کی وہ سہولیات ہرگز نہیں دے سکتے جو ان کو وہاں ملی ہوئی ہیں، بس وہ اس ماحول سے مانوس نہ ہو سکیں گے اور یہاں مس فٹ ہوں گے۔ ان کے لیے یہ حکمت عملی ہونی چاہیے کہ وہ سال میں 1 مہینے کے لیے پاکستان آئیں۔ اس 1 مہینے میں ان کے چند لیکچرز سائنسدانوں کی مختلف ٹیموں کے سامنے کیے جائیں۔ اس کے بعد باہمی تبادلہ خیالات ہو کہ ان افراد کی ریسرچ کیسے پاکستان کے کام آ سکتی ہے۔ اگر یہاں کوئی ٹیم ان بنیادوں پر ریسرچ کرنا چاہے تو یہ سائنسدان باہر کے ممالک میں بیٹھ کر
ان کی عملی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر ان سائنسدانوں کو پاکستان کا کوئی ایک سائنسی مسئلہ بتا کر ان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں۔ اس طرح ان سائنسدانوں کی زندگیوں کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم ان سے وطن عزیز کے لیے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ قوم، قومیتیں، صوبائی خود مختاری اور مسئلہ سندھ۔ قوم کی تشکیل کے عوامل۔ اس عالم رنگ و بو میں چند ایک ایسے عوامل بھی ہیں جن میں انسانوں کے لیے بہت کشش ہے، جن کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے قریب کھنچتے اور ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ ان میں مذہب، رنگ، نسل، علاقہ اور زبان سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے عوامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طاقتور معاشرتی یا معاشی مفاد ایسے عمل کا کام دے سکتا ہے۔ زمانہ قدیم سے معاشرے انہی بنیادوں پر بنتے اور بگڑتے رہے ہیں۔ ان 5-6 عوامل میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا آسان نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں عموماً یہ 5 عوامل اکٹھے نہیں ہوتے۔ مختلف پیچیدہ وجوہات کی وجہ سے کبھی کسی ایک کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور کبھی کسی دوسرے عمل کو۔ ان عوامل میں سے کچھ عوامل کی بنیاد پر معاشرہ بننے کے عمل کی بہت زیادہ عقلی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال ان میں انسانوں کو اکٹھا کرنے اور تقسیم کرنے کی بہت بڑی کشش موجود ہے۔ چونکہ انسان کے لیے یہ نہ ماضی میں ممکن تھا اور نہ مستقبل میں کہ ایک جہانی ریاست وجود میں آئے، لہذا کسی نہ کسی بنیاد پر انسان کو منقسم ہونا اور متحد رہنا ہے۔ اگرچہ یہ سوال قدیم زمانہ میں بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، مگر موجودہ دور میں جمہوریت کے فروغ کے ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے کہ اصل سوال اقلیت اور اکثریت کا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے افراد اگر ایک بڑی ریاست کا جز ہوں تو وہاں ان کی حیثیت محض ایک اقلیت کی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی علیحدہ خود مختار ریاست ہو تو پھر وہ اپنا فیصلہ آپ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور اقوام عالم کی مجلس میں ان کا اپنا ایک تشخص اور ایک آواز ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایک عمل کی بنیاد پر سارے انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ایک ہی عمل مثلاً زبان کو لیا جائے اور اس کی بنیاد پر معاشرے وجود میں آئیں اور ریاستیں بنیں تو دنیا میں سینکڑوں ریاستوں کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن پھر ان ریاستوں میں مزید تضادات ابھریں گے، اس لیے کہ ان میں بہرحال رنگ، نسل، علاقہ اور مذہب کا فرق رہے گا، اور ان ریاستوں کے اندر کچھ لوگ ان بنیادوں پر اپنے حقوق کا تعین چاہیں گے۔ لہذا انسانیت کی یہ مجبوری ہے کہ وہ معاشرہ، قوم اور ریاست بننے میں سمجھوتے سے کام لے، کچھ عوامل سے صرف نظر کرے اور کچھ دوسری اقدار کو زیادہ اہمیت دے۔ معاشرے اور قوموں کے بننے میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ بہت سے معاشروں کے کچھ بنیادی مفادات آپس میں اس طرح مربوط ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے مناسب راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ریاست بن کر رہیں۔ مثلاً ان کا علاقہ بہت چھوٹا ہو، ان کی کوئی بندرگاہ نہ ہو، تجارتی مفادات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دونوں معاشروں کے درمیان کوئی حد فاصل نہ ہو، کسی مشترک دشمن کی موجودگی بھی اتحاد میں ایک نمایاں حصہ ادا کرتی ہے۔ اس طرح جب ملک بنتے ہیں تو اس ملک میں در حقیقت بہت سے معاشرے موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ اس ملک کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی محبت عوام کے دلوں میں ابھارے۔ اس طرح یہ معاشرہ غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں۔ ادغام کا یہ عمل کہیں تو انتہائی ہموار اور خوشگوار ہوتا ہے اور کہیں نہایت جنگ آمیز، کھردرا اور صدماتی ہوتا ہے۔ بہرحال اس عمل کے نتیجے میں ایک ہی فرد کے اندر بیک وقت 2 محبتیں جنم لیتی ہیں، ایک اپنے معاشرے سے محبت، وہ معاشرہ جسے اس کا انتہائی قریبی تسلسل ہوتا ہے، اور دوسری اپنے ملک سے محبت، جس کے ذریعے سے وہ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ایک ملک کی طاقت کا انحصار اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس کے رقبے اور افرادی قوت پر بھی ہوتا ہے۔ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ علاقہ ہو، جس کی آبادی جتنی زیادہ ہو، اقوام عالم میں اس کا رعب اور دبدبہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات خود مختلف معاشروں کے مفاد میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی بنیاد پر باہم مربوط اور متحد رہیں، تاکہ جہد للبقاء، بقاء کی کوشش میں وہ
آگے کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔ اگرچہ ان معاشروں میں ربط کی بنا محض ایک یا دو عوامل کی بنیاد پر ہوتی ہے، مگر رفتہ رفتہ اس ملک کے افراد کے لیے وہاں کا باشندہ ہونا ہی سب سے بڑی اہمیت کی بات بن جاتی ہے، اور ان کو اسی معیار سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرتی اکائی اور قومیت کے سوال پر ہر جگہ باہم ارتباط اور توازن کی کیفیت موجود نہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر آج دنیا میں بہت زیادہ بدامنی اور خون ریزی ہے، اور سب سے طویل لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ میں کاڑوں اور گوروں کی کشمکش کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ مغربی صحارا کے باشندے نسل کی بنیاد پر مراکش سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ سکھ مذہب کی بنیاد پر بھارت سے گلو خلاصی چاہتے ہیں۔ روس تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر 16 آزاد حصوں میں بٹ چکا ہے۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی موجودگی میں دو معاشرے آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کے درمیان باہمی جنگ و جدل کی کیفیت رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی معاشرے کے افراد کے درمیان مشترک احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ جنم لے تو پھر عظیم تر معاشرے یعنی ملک سے اور اپنے معاشرے سے محبت کا مثبت جذبہ عظیم تر معاشرے سے نفرت اور اپنے معاشرے کے لیے تعصب میں بدل جاتا ہے۔ محبت ایک مثبت جذبہ ہے جس کی بنیاد اعلیٰ احساسات، اخلاقی کردار اور سب کے لیے بھلائی چاہنے میں ہے، جبکہ تعصب ایک منفی جذبہ ہے، اس لیے یہ منفی جذبات و اعمال ہی کو پروان چڑھاتا ہے۔ تعصب در حقیقت رد عمل ہے۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف جب ایک معاشرہ مختلف حالات کی وجہ سے احساس محرومی اور احساس عدم شراکت کا شکار ہو جائے، اور جب اس میں اپنی بقا کے متعلق بھی سوال اٹھنے لگیں، یہ احساس محرومی معاشی بھی ہو سکتا ہے جب ایک گروہ میں یہ احساس جڑ پکڑ لے کہ اسے زندگی کی دوڑ میں قصداً پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، وسائل زر پر کسی دوسرے گروہ کو مکمل یا تقریباً مکمل بالادستی حاصل ہے، اعلیٰ ملازمتوں اور سیاست میں اس کے افراد پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں، تو خواہ وہ معاشرہ کسی بھی عامل کی وجہ سے آپس میں بندھا ہوا ہو، اس میں احساس قومیت اور احساس نفرت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس محرومی تہذیبی اور ثقافتی بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک گروہ یہ محسوس کر لے کہ اس کی زبان سے نفرت کی جا رہی ہے، اس کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اس کے لباس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہاں بھی برتر گروہ کے خلاف رد عمل جنم لیتا ہے۔ اسی طرح احساس عدم شراکت عام طور پر سیاسی ہوتا ہے، جس میں ایک گروہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر فیصلے باہر سے ٹھونسے جا رہے ہیں، اور فیصلہ کرنے والی باڈی میں اس کی آواز نہایت غیر نمایاں ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے اس گروہ میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگتا ہے کہ ایسے ملک میں بندے رہنے کا فائدہ کیا ہے جس کے فیصلوں میں اسے شریک ہی نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ملکوں کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، نئی قومیتوں، ثقافتی گروہوں اور جتھے بندیوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں سب سے بنیادی تجزیے میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اصل مسئلہ احساس محرومی، احساس عدم تحفظ اور عدم شراکت کا ہے۔ لہذا کوئی بھی ملک جو اپنے آپ کو ایک رکھنا چاہتا ہو اور جو داخلی امن، خوشحالی اور عوامی اطمینان کو اپنا مقصد قرار دیتا ہو، اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ ایسا ڈھانچہ بنائے جس میں کسی بھی نسلی، علاقائی، ثقافتی اور مذہبی گروہ میں احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ جنم نہ لے، بلکہ سب بے چشم سار محسوس کریں کہ ان کے ملک میں انصاف پر مبنی معاشرہ جاری و ساری ہے، جس میں فرد کو بحیثیت انسان اور ہر گروہ کو بحیثیت گروہ اپنا حق مل رہا ہے۔ صرف اور صرف اسی طرح ملک قائم رہ سکتا ہے، بدنصیبی ختم ہو سکتی اور سارے گروہ آہستہ آہستہ قریب آ کر ایک عظیم تر قومیت میں جذب ہو سکتے ہیں، جس میں ان کی اپنی معاشرتی اکائی اسی طرح برقرار ہے جیسے ایک باغ میں مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں اور ہر رنگ کا تنوع باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ پاکستانی قومیت کے خصوصی اجزائے ترکیبی اور اس کی حدود۔ پاکستان کی صورتحال کے تناظر میں ہمیں چند سوالات کا سامنا ہے، یعنی کیا اسلام ایک قوم کی تشکیل کرتا ہے؟ کیا پاکستانی ایک قوم ہے یا سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی علیحدہ علیحدہ اقوام ہیں؟ پاکستان کے اندر کتنی قومیتیں ہیں اور قومیت کی صحیح تعریف کیا ہے؟
ان سوالات کا جواب دیے بغیر ہم اپنا قومیتی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم اپنے دین اسلام کو بحیثیت معاشرتی طاقت کے دیکھیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کچھ ایسے اصول اور قوانین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جن کے جاننے سے مسلم اور غیر مسلم میں ایک زبردست تفریق واقع ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم یورپ میں جاتے ہیں تو ہر قدم پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں اور یہ غیر مسلم، وہ شراب پیتے ہیں اور یہ ان کے معاشرتی اخلاق کا تقاضا ہے، جبکہ ہم اس سے احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ جب ہم میز پر اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کی پکی ہوئی چیزیں 90% حالات میں نہیں کھا سکتے۔ ان کے ساتھ ڈانس کلب، مخلوط بے حیا محفلوں اور بہت سی دوسری مصروفیات اور مشاغل میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہر قدم پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، غیر ہیں، ہمارا ملاپ غیر فطری ہے۔ اس کے باوجود ہم علم و فن اور انسانیت کے لحاظ سے بہت سے امور پر گفتگو اور تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا پہلا دائرہ اگر انسانیت ہے تو اس کے اندر ہمارا دوسرا دائرہ جس نے ہمیں دوسروں سے ممیز کر رکھا ہے، اسلام ہے۔ اس سلسلہ استدلال کو آگے بڑھایا جائے تو جب ہم اپنے ملک سے کسی دوسرے مسلمان ملک جاتے ہیں تو باوجود یہ کہ بہت سارے معاملات میں ہم ایک دوسرے سے باہم ارتباط کر سکتے ہیں، پھر بھی بہت سارے معاملات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم الگ ہیں، اور وہ الگ لباس، کھانوں، آداب، محفل، رہن سہن کے انداز اور رسم و رواج، غرضے کے بہت سے میدانوں میں یہ فرق ہر جگہ نمایاں ہو کر نظر آتا ہے۔ وہاں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ ہم اسلام کے کھونٹے سے باہم جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم میں ایک فرق و امتیاز ضرور ہے۔ یہ فرق ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی طریقے سے ان کو باہم اکٹھا کرنا ایسا ہی ہے جیسے سب پھولوں کو یک رنگ بنا دیا جائے۔ اب اس دلیل کو اپنے ملک پر منطبق کیا جائے تو سرحد سے اندرون پنجاب یا سندھ جانے والا فرد بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ کسی کے لیے دوسرے کا لباس بہت اجنبی نہیں رہا۔ سب ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے کھانوں اور ذائقوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے دائروں میں واضح فرق بھی ہے۔ زبان، طرز استدلال، رسوم و رواج، موسم، رنگ، بدن کے ڈیل ڈول، ان سب چیزوں میں فرق ہے۔ پس یہ ہماری معاشرتی گروہ بندی کا ایک اور دائرہ ہے۔ اب اگر اسی تفریق کو مزید آگے بڑھایا جائے تو ایک ایک صوبے کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو ایک دوسرے سے واضح طور پر نمایاں اور ممیز ہیں۔ چار سدہ کے یوسف زئی پختون، پشاور کے ہند کو بولنے والے شہری، ہزارہ کے کوہستانی، چترال کے باشندے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سرائکی بولنے والے افراد کو اکٹھا کر کے کوئی بھی بے قائمی ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب بس ایک ہی ہے۔ بس یہ سب ہماری قومیت کے مختلف دائرے ہیں۔ قومیت کیا ہے؟ آپس میں یکجائی و یکتائی اور دوسرے کے لیے اجنبی ہونے کا احساس۔ بس اس احساس کے تحت ہم کسی دائرے میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں اور کسی دائرے میں ایک دوسرے کے لیے ایک، لیکن ان میں کسی بھی دائرے کی نفی کرنا غیر فطری اور غیر حقیقی ہے۔ یہ سب دائرے اپنی حقیقت ہم سے منوا کر چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلامی قومیت کے دائرے کے اندر کسی بھی اور معاشرتی گروہ بندی سے انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سرے سے اسلامی قومیت ہی سے انکار کر دے تو اسلام کے مضبوط حصار کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اگر ایک فرد پاکستانیت کے جوش میں کسی ذیلی قومیت سے انکار کر دے تو اس کا یہ انکار حقائق کو نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی فرد کسی صوبہ کے اندر رہنے والے سبھی افراد کو مصنوعی طور پر ایک بنانا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ ایک ڈائیگرام کی شکل میں اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے: معاشرتی گروہ، صوبے، ملک، اسلام، انسانیت۔ اگر ہم ان سب کے لیے اصطلاحات وضع کرنا چاہیں تو ہم ان سب کو قومیت کے مختلف دائرے تسلیم کر کے اسلام کے لیے امت، پاکستان کے لیے قوم، ذیلی قومیت کے لیے صوبہ اور اس سے ذیلی قومیت کے لیے معاشرتی گروہ کی اصطلاح استعمال کریں گے۔ تاہم اصطلاحات پر کسی کی اجارہ داری نہیں، کیونکہ امت، قوم، قومیت اور سوسائٹی جیسے الفاظ ایسی
انٹرچینجیبل اور لوز اصطلاحات ہیں کہ انہیں کوئی بھی کسی بھی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں نہ تو زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو اتنا زیادہ واٹر ٹائٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ انسان ایک مخصوص دائرے سے باہر سوچ ہی نہ سکیں۔ اس بحث سے ہمیں اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ قومیت کے بنیادی اور لازمی عناصر کیا ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ملک میں بہت خلط بحث برپا ہے۔ کوئی صرف علاقے کو قومیت کی بنیاد بنانے پر مصر ہے اور زبان کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی مذہب کو قومیت کے لازمی عناصر میں سرے سے شمار ہی نہیں کرتا۔ در حقیقت قومیت کا بنیادی عنصر آپس میں یکجائی و یکتائی کا اور دوسرے کے لیے اجنبی ہونے کا احساس ہے، خواہ یہ کسی بھی وجہ سے پیدا ہو۔ چنانچہ حکومت میں شرکت، حقوق، معاشرہ اور سیاست میں مقام کے طور پر ہمیں ان سب گروہوں کو اہمیت دینی ہوگی جو آپس میں کسی بھی وجہ سے یکجہتی اور اتحاد کا احساس رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش ہوگا جس میں کوئی فاتح نہیں ہوگا بلکہ سب شکست خوردہ ہوں گے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ قومیت کے بارے میں مذکورہ وضاحت سے ہمیں اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ دو قومی نظریہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام اور کفر دو مختلف دائرے ہیں۔ انسانیت کے اندر پہلی تقسیم اسی بنیاد پر ہوئی ہے۔ جو لوگ دو قومی نظریے کو صرف پاکستان کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ہر وہ ملک جو اسلام کو بحیثیت نظام تسلیم کرتا ہے دو قومی نظریے کا پیروکار ہے، کیونکہ پاکستان بننے کی بنیاد یہ تھی کہ بر صغیر کے مسلمان ہندو اکثریت سے علیحدہ اسلام کی بنیاد پر ایک وطن چاہتے تھے، لہذا پاکستان کی بنیاد بھی دو قومی نظریہ ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے بننے یا ٹوٹنے پر بجائے خود دو قومی نظریہ کا انحصار نہیں ہے۔ یہ نظریہ ایک عالمگیر سچائی ہے جو ہمیشہ سے تفریق کی ایک بنیاد تھا اور رہے گا۔ جس طرح بہت سے مسلمان ممالک شکست و ریخت کا شکار ہوئے ہیں لیکن اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی ضرب نہیں لگی، اسی طرح پاکستان کی شکست و ریخت کا اس نظریے کی سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہمارے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح کوئی اور مسلم ملک۔ لہذا دو قومی نظریے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پاکستان ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہماج گاہ ہے، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہاں غیر مسلم رہ ہی نہیں سکتے۔ غیر مسلم اس ملک کے مسلمہ شہریوں کی حیثیت سے اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا حق رکھتے ہیں۔ وہ اس مملکت کے وفادار ہیں اور ریاست ان کی ذمہ دار ہے۔ اس بحث سے ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کیا مسلم قومیت یا مسلم امت کے اندر معاشرتی گروہ بندیاں جائز ہیں؟ چونکہ یہ معاشرتی گروہ بندیاں فطری ہیں، لہذا یہ نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہیں۔ اگر کبھی عظیم تر اسلامی دولت مشترکہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو تو بھی ہمیں اس میں ہر اکائی کو مکمل خود مختار حیثیت دینی پڑے گی اور اپنے آپ کو ایک کنفیڈریشن کی صورت میں ڈالنا ہوگا تاکہ عرب و عجم کا افسانہ پھر نہ دہرایا جا سکے۔ سیاسی و معاشرتی حقوق کے اعتبار سے ہر گروہ کو اس کا حق دینا انتہائی لازمی ہے۔ اس طرح کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ پر کوئی بالادستی حاصل نہ کر سکے گا۔ اس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے۔ کیا پاکستان ایک رہ سکتا ہے؟ اب ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ کیا پاکستان ایک رہ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی مسلمہ اقلیتوں، صوبوں، لسانی گروہوں یا معاشرتی گروہوں میں مشترک احساس محرومی اور مشترک احساس عدم تحفظ جنم لے تو پھر پاکستان ایک نہیں رہ سکتا۔ آج دو عوامل بڑی تیزی سے پاکستان کو شکست کے عمل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک غیر منصفانہ معاشی اور معاشرتی نظام کی وجہ سے عوام کی ایک بڑی تعداد کا امور مملکت سے احساس لا تعلقی و بے حسی، اور دوسرے کچھ گروہوں کے اندر محرومی اور عدم تحفظ کا مشترک احساس۔ یہ دونوں عوامل کسی مملکت کے وجود کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اگر یہ احساسات کسی چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہو جائیں، خصوصاً جب اس بڑے ملک کا کوئی طاقتور دشمن ہمسایہ نہ ہو، تو اس کے لیے کسی حد تک علیحدگی کے عمل کو روکنا ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ احساسات کسی ملک کے ایک بڑے علاقے میں پروان چڑھیں اور باہر سے اس ملک کی کچھ دشمن قوت طاقتیں بھی اس ملک کے حصے بکھرے کرنے میں دلچسپی رکھتی ہوں تو پھر ایسی مملکت کا وجود تا دیر سلامت رہنا ناممکن ہے۔
اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ایک رکھنا چاہتے ہوں تو ہمیں موجودہ ظالمانہ معاشی نظام بھی لپیٹنا ہوگا اور ہر گروہ کے احساس محرومی اور عدم تحفظ کا بھی مداوع کرنا ہوگا۔ حقائق سے آنکھیں ملا کر ہر مسئلہ کا حل دریافت کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے ٹوٹنے میں کسی اکائی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر علیحدگی کے عمل سے کسی گروہ یا صوبے کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو تو پھر اس علاقے یا گروہ کے لوگ پاکستان کو ایک رکھنے میں کیوں کر دلچسپی لیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہاں کے کسی طبقے کے لیے کوئی نوید مسرت نہیں لائے گا، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم ان ممالک کی حالت بھوٹان، کشمیر اور مشرقی پنجاب سے بہتر نہیں ہوگی۔ پاکستان کے سارے علاقے آپس میں مضبوط تجارتی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، یہ سب بندھن ٹوٹ جائیں گے، اقوام عالم کی نظر میں ان میں سے کسی ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہ رہے گی، اس لیے کہ یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں گے نہ نقصان۔ شکست و ریخت کا یہ عمل ٹھنڈے پیٹوں عمل میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے آگ اور خون کے دریا سے گزرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں یہاں بھی وہی حالت ہو سکتی ہے جو آج کے بنگلہ دیش کی ہے، کہ 20 برس پہلے پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے باوجود وہ آج بھی دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شامل ہے، اور وہ ملک جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے سنہرے ریشے کی آمدنی کو مغربی حصے کے لوگ ہڑپ کر ڈالتے ہیں، آج مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے بنگلہ دیش موجودہ پاکستان سے اس سے زیادہ پیچھے ہے جتنا اس کی آزادی سے پہلے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے پیچھے تھا۔ کیا دنیا قوم پرستی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آج دنیا میں ترقی کا انحصار ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آبادی اور رقبے پر بھی ہے۔ امریکہ اور چین تو خیر ہیں ہی بہت بڑی آبادیوں والے ملک، لیکن بورس یلتسن کے روس کی آبادی بھی 15 کروڑ سے کم نہیں۔ جرمنی اور جاپان کی آبادیاں 10 کروڑ سے متجاوز ہیں۔ اہالیہ یورپ نے یورپی مشترکہ منڈی بنا کر عملاً تمام یورپ کو ایک ملک بنا دیا ہے۔ بعید نہیں کہ روس بھی کچھ عرصے بعد یورپی مشترکہ منڈی میں شمولیت اختیار کر لے۔ بھارت جو دنیا کا سب سے زیادہ غیر فطری ملک ہے، جہاں اتنے تضادات ہیں جن کا اور کہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، محض اپنے رقبے اور آبادی کی بنیاد پر اقوام عالم میں عزت و وقار کا مستحق گردانا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی کہ مستقبل میں سب لوگ قوم پرستی کے نام پر ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، دراصل روس کی شکست و ریخت سے پیدا شدہ ایک تاثر ہے جس کی پیچیدہ وجوہات کو دیکھے بغیر ایک عاجلانہ نتیجہ نکال لیا گیا ہے۔ انقلاب کے بالکل شروع میں ہی روسی مفکرین نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سائنٹیفک سوشلزم کو درآمد کرنے کے لیے محض ساری دنیا کے مزدور ایک ہو جاؤ کا نعرہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پسماندہ ممالک میں اور خصوصاً مسلم ممالک میں انہی قومیتوں اور زبان اور نسلوں کے جھگڑوں کو ہوا دینے سے انہیں دخل اندازی کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کرنا چاہا اور روسی آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو بھی اکائی علیحدہ ہونا چاہتی ہے اسے علیحدگی کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیا گیا کہ آئین کی اس شق پر عمل درآمد کی نوبت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر اکائی کا ذمہ دار ترین فرد کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری ہے، جو وفاقی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے براہ راست احکام کے تحت کام کرتا ہے، اور سوائے مرکزی پولٹ بیورو کے باقی اداروں کی حیثیت تو محض نمائشی ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے قومیتی مسائل پر روس میں بہت تحقیقی کام ہوا۔ پاکستان کے لسانی اور علاقائی مسائل پر سب سے زیادہ کام روس میں ہی ہوا ہے۔ اس کام کے ذریعے سے وہ پاکستان کے اندر دخل اندازی کے راستوں اور یہاں کے نظام پر ضرب لگانے کی تلاش میں تھے، لیکن جب حالات نے خود روس میں پلٹا کھایا تو روسی آئین کی اسی شق سے سب ریاستوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ مرکزی اقتدار نفرت کی دیوار بن چکا تھا۔ اگر روسی آئین میں یہ شق نہ ہوتی تو شاید روس سوشلزم سے گلو خلاصی حاصل کر کے بھی ایک متحدہ ملک کی صورت میں موجود ہوتا۔ بہرحال اس وقت روس کی تمام سابق ریاستیں نظریاتی اور عملی لحاظ سے عظیم دھچکوں سے گزر رہی ہیں۔ وہ واقعی دنیا سے سبق حاصل کرنے کی متلاشی ہیں، نہ کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ لہذا دنیا کا مستقبل ایسے بلاکوں کا ہے جو ایک دوسرے کے لیے اپنی سرحدیں زیادہ سے زیادہ ڈھیلی کریں، جو مشترکہ معاشی منصوبے شروع کریں اور جو زندگی کے ہر میدان میں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔
نہ کہ محدود قوم پرستانہ سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ رکھیں۔ یورپی مشترکہ منڈی اور 7 بڑے صنعتی ممالک کی تنظیم اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی اکائیوں کو نہ انتہائی کم شرح خواندگی، اس انتہائی اہم مسئلہ کو ہم نے قصداً بہت سے ذیلی عنوانات سے مؤخر کیا کہ ان پر بحث سے پہلے شرح خواندگی سے متعلق ہمارے نقطۂ نظر کو اپنی روح کے ساتھ سمجھنا ممکن نہ ہوتا۔ بائے پنجم میں ہم نے تعلیمی صورتحال کا جو عمومی تجزیہ پیش کیا تھا، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہماری شرح خواندگی سالانہ 0.5% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ہماری شرح خواندگی 26% ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں آج کی ترقی یافتہ اقوام کے برابر پہنچنے کے لیے مزید 140 سال چاہئیں۔ ان تعلیم یافتہ لوگوں میں سے بھی آدھے وہ ہیں جو صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں یا پرائمری تک پڑھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا تناسب یہ ہے کہ ہر 1000 کی آبادی میں صرف 5 افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم اپنے بجٹ کا صرف 2.2% یعنی 2.2% حصہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، جو دنیا کی کم ترین سطح گنی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم کس طرح شرح خواندگی بڑھائیں۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں اور دونوں کو بروئے کار لایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ اصول طے کر دیا جائے کہ آئندہ پرائمری لیول سے کم کسی بھی ناخواندہ شخص کو کوئی بھی ملازمت نہیں دی جائے گی اور اسے ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں دیا جائے گا۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں پر ملازمت کی پابندی لگائی جائے۔ اسی قبیل کی دوسری سہولیات کے بارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا جائے۔ اس سے عوام میں تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی طرف راغب ہوں گے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ناخواندگی کے خلاف پورا جہاد شروع کیا جائے۔ وہ یہ کہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ ایف اے اور اس سے اوپر لیول کے جتنے بھی تعلیم یافتہ افراد ہوں، ان میں سے کوئی 4 افراد مل کر 10 سال سے کم عمر کے 120 لڑکے یعنی فی کس 30 لڑکے ایسے تلاش کریں جو اس وقت تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوں اور ان کو اپنے اسکول میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کریں۔ عمارت کے ضمن میں کوئی قید نہ ہو، کچی ہو یا پکی، بس 4 کمرے ہوں یا پھر 2 مساجد کو ملا کر ایک میں 2 کلاسز اور دوسری میں 2 کلاسز کا اجرا کیا جائے۔ ان طلباء پر کتابیں خریدنے کی کوئی پابندی نہ ہو اور ان کو ماہانہ 10 روپے وظیفہ دیا جائے، بشرطے کہ ان کی حاضریاں پوری ہوں۔ اگر اس سے وہ تختی اور سلیٹ خرید سکیں۔ ان طلباء اور ان کے والدین کو مسلسل تعلیم پر آمادہ کرنا